बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने आज अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। कहा यह जाता है कि हंगामी इजलास था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वहां पर तफसील से बहुत से मामलात के ऊपर बात की। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई इबहाम था तो वो दूर करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक फिजा पैदा हुई थी उस हवाले से भी क्लैरिटी दी और अच्छी बात है। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं तो उनकी बात पर यकीन हर एक को करना चाहिए कि उनके अपने इदारों के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। ये बात बार बार फवाद चौधरी साहब ने भी कही है, जो कि फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर कहानियां बनाई जा रही हैं, जिसको मुख्तलिफ मतलब दिए जा रहे हैं। ये मतलब कौन दे रहा है और ये मतलब जब दिए जाते हैं तो इससे फायदा किसका होता है, जगहसाई किसकी होती है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, खराब होता है, लोग क्या सराहियां करते हैं। क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक ऐसी खबरों को उठाते हैं, उनके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, एक बुरा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने महंगाई के हवाले से भी बात की और एक बहुत वाइटल और इंपॉर्टेंट बात आज उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर सामने आई, जो कि शायद हम पूछेंगे अपने मेहमानों से भी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने वाकई ये कहा है तो इसका मतलब क्या है। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई के हवाले से जो कहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और बहुत आम इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बिलीव करती है और यही कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से फ्रॉम द डे वन। लेकिन एक मामला ऐसा है जो कि अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डिस्कस हो रहा है और गुज़िश्ता रोज भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से कुछ सवाल किए गए, वो भी सामने रखेंगे हुकूमत के कि उस पर एतराज़ क्या है, मसला कहाँ पर है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अली नवाज़ वान साहब हमारे साथ मौजूद है, मामले ख़ुसूसी वज़ीर। बहुत शुक्रिया आपका अली नवाज़ वान साहब। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब फवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज़किये के लिए। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेरी काइंड, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ज़रा बात इस हवाले से हो जाए, अली नवाज़ वान साहब आप खुद माशाल्लाह इलेक्टेड MNA हैं, ये हंगामी इजलास था और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आज फौरी तौर पर? अच्छा, मैं इस पे आता हूँ मुनीब। पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल मैंने आपका एक क्लिप देखा था और बाकी बहुत कम जगह ये चीज़ डिस्कस हुई कि जो मरीम नवाज शरीफ ने हाई कोर्ट के सामने जो बात की, आप ये देखें कि हम इधर आके आप हमें मोरालिटी के ऊपर लेक्चर्स मिलते हैं, मोरालिटी पे बात होती है। जो एक बापर्दा खातून के बारे में बातें की उसकी मुजम्मत आनी चाहिए थी। आपने इसको डिस्कस किया और आपने बहुत अच्छी तरह, यू आर वन ऑफ द फ्यूज जिन्होंने ये बात की है कि आप ये देखें कि हम जिस सियासत को पीछे छोड़ के आए, जो हमेशा ये कहते हैं COD के नाम पे पीछे छोड़ के आए, उससे आगे कल जो बातें हुई हैं, आप मुझे बताएं कि कोई जो जिस आदमी के थोड़ा सा भी ज़हन है, कोई मॉरल वैल्यूज है, कोई इखलाकियात है, ये बातें कर सकता है? पर इतनी घटिया, इतनी पस्ती से लबरेज बातें, मैं तो समझ दिखे ना। फिर एक तरफ आप हाई मॉरल ग्राउंड पे बात कर रहे होते हैं, एक तरफ आप बात कर रहे होते हैं, हमने सबको ये कह दिया। आपने सियासत करनी है ना, सियासत करें। आप क्या करते हैं, जब टाइम आता है कभी आप पर्सनल अटैक्स करते हैं, जब टाइम आता है आप मजहब को ले आते हैं, जब टाइम आता है किसी को कादियानी बना देते हैं, किसी को तालिबान खान बना देते हैं, किसी की तस्वीरें फेंक देते हैं, किसी की वीडियोस जारी कर देते हैं। यह है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। कंडेमनेशन बिल्कुल आपका हक है, हुकूमत की जानिब से भी वो टिट फॉर टैट तो हो गया था, आपने देखा। मुनीब भाई देखें, फिर मेरी बात सुने, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बंदा इस तरह की बात करेगा और हमेशा की तरह बच के निकल जाएगा, इस तरह नहीं हो सकता। बात आप किसी के घर की बात नहीं करना चाहिए, किसी खातून के बारे में जिसका सियासत के अंदर कोई दखल नहीं, उस पर बात है। किसी भी ऐसी शख्सियत जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, जाती हमला किसी पे नहीं होना चाहिए, किसी की जाती जिंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए, अनलेस के कोई अपनी जाती जिंदगी खुद पब्लिक में ले, दैट्स अ सेपरेट केस। कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंडेमनेशन हो गया। अब पार्लियामानी जो आपकी पार्टी हंगामी इजलास था, पहले ये बता दें। हंगामी इजलास कह सकते हैं आप। खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको ऊपर बुलाया था और पार्लियामेंटेरियंस को जो आपने जिससे इंट्रो भी शुरू किया कि जिन चीजों के ऊपर में बहुत गॉसिप वर्ल्ड चल रही थी और जिस तरह उन्होंने सबको इत्मीनान के अंदर लिया और सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, ये सिचुएशन है। और उसके बाद में महंगाई पे भी बात हुई और बाकी चीजों के ऊपर भी बात हुई और उसके अंदर उन्होंने क्लैरिटी के साथ बात की है कि मैं उसको खुद ही बता देता हूँ क्योंकि हमने सवाल तो करना ही है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि देखें, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बताइए अक्रॉस द बोर्ड। आप सिर्फ कह रहे थे कि फवाद चौधरी, खान साहब ये कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप सहाफियों से भी पूछ लें, तजिया नगारों से भी पूछ लें, आप मिसाली ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होना जरूरी है। हम हर वक्त जमहूरियत में ये राग गलाते रहते हैं। मुस्तफा एपेक्स केस कहता है ये है कि प्राइम मिनिस्टर मींस कैबिनेट, ठीक है, कि मुशावरत का एक अमल डिफाइन कर दिया गया मुस्तफा एपेक्स केस के अंदर। उन्होंने कहा हाँ, मैं ये समझता था
کہ یہ جو پروسیجر ہے پراپرلی فالو نہیں کیا گیا اور یہ پروسیجر دوبارہ صحیح طرح فالو ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈیسیژن آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب، ایک تو آپ لوگ ہر چیز میں کیڑے نکالنا چھوڑ دیں. پروسیجر کی بات تھی، وزیر اعظم نے کلیئرٹی دے دی ہے، لہٰذا اس ایشو کو میرے خیال میں اب ختم کر دینا چاہیے. اٹس آلریڈی اے ڈیڈ ایشو، ختم. ایک پروسیجرل بات تھی، ایویں کسی روز ہمیں کام کر اس ایشو نے ایک کام ضرور کیا، ایک ایشو ضرور کیا. وہ جو بات کرتے ہیں نا سول سپرمیسی کی، وہ جو بات کرتے تھے نا ووٹ کو عزت، وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے آ گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم کی اس کلیئرٹی سے جو وہ مانگ رہے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا نہیں ایک دن پہلے کیا ہوا، کام ٹھیک ہو گیا. ایک دن پہلے کیا بیانات آنے شروع ہو گئے تھے، اس سے 2 دن پہلے کیا پریشر دیا تھا مریم نواز نے ہائی کورٹ کے سامنے، کیا نواز شریف صاحب تقریریں کرتے رہے آرمی چیف کے بارے میں، کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بات کرتے رہے. آپ کیا کہتے ہیں ووٹ کو عزت، آپ کہتے ہیں سول سپرمیسی ہو. پچھلے ایک دن کے پورے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، بہت اچھی لگی. اچھا ویسے ابھی آپ نے بات کی تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ویسے اس حصے کو میں چلانا چاہوں گا، انہوں نے بات کی تھی اس حوالے سے، وہ کیا کہہ رہی تھی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب پر، آج کے وزیر اعظم پہ ان کے حوالے سے وہ کیا فرما رہی تھی، ذرا سنیے. ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، ایسے شخص ہیں جو نواز شریف ڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے، اس کو قابض کہیں گے، اس کو سلیکٹڈ کہیں گے، لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں. نہ منتخب، نہ آئینی، اور نواز شریف صاحب کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں. چلیں یہ تو بات سو رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تو ہے نا، تمام ادارے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ملک ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اس مسئلے کو چھوڑ دیں، اب یہ ختم ہو گیا ایشو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے کہا کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں، میں اس پہ بالکل بات کروں گا. ہمارا یہ پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو پکڑا ہے، نہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، نہ آپ ہم سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. ہمارے چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ہم نے اس کو بالکل پکڑا بھی نہیں ہوا. بات یہ ہے جی کہ جو بات کی ہے علی نے، دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کل کی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ تھا، وہاں کسی خاتون کا، یا جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کسی کا نام نہیں لیا. یہ ایک تاثر ہے اور یہ موجود ہے، ایسے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کئی فیصلے جو ہیں وہ جادو ٹونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ کسی کا نام نہ لیا گیا ہے، اور میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ کسی کے گھر پہ ہم نہ بات کریں گے اور نہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ مختلف تقرریاں، اگر میں جاؤں گا ماضی میں تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ پنجاب کا چیف منسٹر لگ رہا ہے، ابھی ریسنٹ مثال جو ہے وہ آزاد کشمیر کے چیف منسٹر کی ہے، وہ کہاں سے نکل آئے، کیا اس کی، یعنی کون سے وہاں پہ لوگ تھے، کیا کوئی نہیں ہوتا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. یہ امپریشن اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ گھٹیا گفتگو اور معیار سے گری، جو آپ کے اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا اور جو حکومتی لوگوں نے جو باتیں کی، اس میں اس کا بھی جواب یہ کہتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا، کوئی لیول تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبردستی آپ اس کو لنک کر رہے ہیں ادھر، انہوں نے لنک نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے جی کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا ابھی انہوں نے دوسری دفعہ نام لے کے کہا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت غلط بات تھی. انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے وہ بات کی ہے، مثال دی ہے انہوں نے اور کوٹ کیا ہے جو سابقہ جج جو آج اگر موجود ہوتے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے. شوکت صدیقی صاحب نے اپنی پٹیشن میں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، بالکل صحیح، انہوں نے ریپروڈیوس کیا، میڈیا میں چلتی رہی ہے، وہ سارے جو باتیں انہوں نے پٹیشن میں لکھی ہیں وہ انہوں نے دہرائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آج یہ جو صورتحال جس کی آپ رفاعت چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو چھوڑیں، یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے. دیکھیں یہ اہم ترین تقرریاں ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیئرمین سی ڈی اے لگانا ہے، دل کیا لگا دیا، اگلے دن ہٹا دیا، اسمبلی آئی نہیں، واپس چلی گئی، پھر منگوا لی. اہم ترین سینسٹیو تقرریاں ہیں یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آج آپ کے جو افغانستان میں جو چیز ہوئی اور آپ کے بارڈر کے اوپر جو چیزیں ہیں، انڈیا کے ساتھ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں، کیا متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ٹاک شوز کی زینت بنے؟ اور فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے نہیں بننی چاہیے، یہ تو بالکل نہیں بننی چاہیے، لیکن انہوں نے بات ہی ختم کر دی ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بھائی ایک پروسیجر لیپس تھا، طریقہ کار شاید ان کو اس پہ اعتراض تھا، وہ درست ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیں مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب یہ تقرریاں ہوں گی. ہو گئی ہیں نا، 6 اکتوبر سے ہوئی ہے تقرری. تو فواد چودھری صاحب کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا نا، سارے نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے یا ان کے الفاظ سے معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. کر آپ کچھ بھی نہیں رہے، پریس کانفرنس آپ روز کر دیتے ہیں جناب کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں لیکن کتاب اپنی اپنی ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، پیج ایک کتاب کا ہوتا ہے، کتاب اپنی اپنی ہو.
یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو فواد چودھری صاحب کی بات تو چھوڑیں, وہ ریلیونٹ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے وہی کہنا ہے جو ظاہر ہے انہیں کہا جاتا ہے یا انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم اس معاملے کو ہم نے کوئی اچھالا, نہ ہم نے اس کو کوئی طول دیا, نہ ہم نے اس پر کوئی غیر ضروری گفتگو کی, کرنی چاہیے نہیں, کیونکہ اس کی اداروں سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے اور ملک سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے, سسٹم سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروسیجرل پرابلم تھی. دیکھیں پروسیجرل پرابلم کیا, جو لوگ جی ایچ کو بیٹھے ہیں انہیں پروسیجر نہیں پتا. کیا یہ کوئی نئی پوسٹ کریٹ ہوئی ہے جس میں پہلی دفعہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, آفس میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں پروسیجر نہیں پتا کہ پروسیجرل جناب اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے اور پروسیجر ہی خراب ہو رہا ہے جناب, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا ویسے فہد حسین صاحب, کیونکہ آپ کو ہم پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ کی جو ریڈ زون فائلز ہیں ان کو بھی, یہ علی نواز امان صاحب نے جو ابھی بات کی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا, پارلیمانی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر. ہمیں فواد چودھری صاحب اس حوالے سے جو بھی بریفنگ انہوں نے دی, وزیر اعظم نے متعدد ایشوز کو ڈسکس کیا, یہاں پہ بھی انہوں نے بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے جی کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا, پروسیجر کا تھا. علی نواز امان صاحب نے کہا اختلاف ہے, اختلاف رائے ہو جاتا ہے, وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی. Who's making a fuss about it? اس کو اتنا بڑا ایشو بلون آؤٹ آف پروپورشن کیوں ہو گیا یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے میرے خیال میں بلو آؤٹ آف پروپورشن اس لیے ہوا ہے کیونکہ پہلے کبھی اس طرح کی چیز کم از کم ریسنٹ میموری میں نہیں ہوئی ہے, اور وہ بھی اس لیے کیونکہ جو اس میں آفس انوالوڈ ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت اعلیٰ آفس ہے بلکہ بڑا ہی سینسٹیو آفس ہے, اور وہ آفس ایسا بھی ہے جو پچھلے چند سالوں سے قومی سیاسی بحث کا موضوع بھی بنا رہا ہے. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ اس طرح کی جو پوسٹنگز ہوتی ہیں, ٹرانسفرز ہوتے ہیں, اس کا پروسیجر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور وہ خاموشی سے وہ پروسیجر فالو ہوتا ہے اور وہ معاملات ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے, ہمیشہ نام بھی جاتے ہیں اور مشاورت بھی ہوتی ہے اور پھر کسی تعیناتی بھی ہو جاتی ہے. کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ پروسیجر کب ہوا, وہ فائل کب گئی, اس میں کون سے نام تھے اور کب کس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا, وہ تعیناتی ہوتی ہے اور معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اس باری جو ایشو یہ بنا ہے, جو آپ کا سوال ہے, وہ اس لیے ہے کیونکہ میرے خیال میں اس بار کو بہت زیادہ بڑی نئی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. مس ہینڈلنگ دو طریقے سے ہوئی ہے. ایک تو جس طریقے سے یہ معاملہ چلا, اور دوسرا اس کے بعد جس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. میرے خیال میں دونوں معاملات, اگر کوئی پروسیجرل ایشو تھا بھی صحیح اور اگر کوئی اختلاف رائے تھا بھی صحیح, تو یہ خاموشی سے آپس میں بیٹھ کر حل ہو سکتا تھا. کیونکہ میرے لیے یہ نیوز ہے جو اختلاف کا الفاظ استعمال ہوئے نا, اختلاف رائے کی, یہ بات کہیں سے بھی نہیں آئی. دیکھیے اس میں ہوا یہ, بالکل ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ یہ معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا, اس دن وہ سارا کچھ سامنے آ گیا, منظر عام پہ آ گیا. اس کے بعد 2-3 دن تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے, سب نارمل تھا نا, نارمل تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ خبر نکلنی شروع ہوئی کہ جی نوٹیفیکیشن میں کوئی التوا ہو رہا ہے. اچھا, اب یہ وہ وقت ہے جب وہ معاملہ پھیلنا شروع ہوا, تو اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا فوری طور. اگر حل نہیں بھی ہو رہا تو وہ جو ایک جنگل کی آگ کی طرح جو معاملہ پھیل رہا تھا, اور پھیلنا بھی تھا, یعنی یہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, یہ خبر معاملات ہیں نا, یہ 2-3 دن یہ معاملہ جو ہے وہ خسر پسر ہوتی رہی سوشل میڈیا پہ, لیکن کوئی وضاحت کہیں سے نہیں آئی. حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, کوئی یہ نہیں, کسی نے نہیں کہا کہ ہاں جی یہ ایشو ہے, ایسے ہو رہا ہے. جب خاموشی ہوتی ہے تو وہ خاموشی جلتی پر تیل کا کام ادا کرتی ہے. وہی ہوا, 3-4 دن یہ خبر سب سے بڑی خبر بن گئی, اور اس کے بعد یہ اعتراف ہوا کہ ہاں جناب کچھ مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں ایشو اتنا بڑا نہیں ہے, ہینڈل ٹھیک نہیں ہوا, اس سے یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. اور اب کیونکہ اس ایشو کے بڑا ہونے کے بعد بھی وہ ریزالو نہیں ہو پا رہا,